عزیزان محترم، آج کی مختصر گفتگو میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، جبکہ ہمارے مخالفین اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس پر جو وہ اعتراضات وارد کرتے ہیں، ان میں دو مشہور اعتراضات کا آج جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا اعتراض واقعہ افک کے حوالہ سے ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا گیا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہودج میں آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، تو بعد میں جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا جو سردار تھا، اس نے آپ پر تہمت باندھی اور اس کا چرچا کیا۔ اب مخالفین اس واقعہ افک کو لے کر کہ حضور علیہ السلام کو اگر علم غیب ہوتا تو پھر حضور ایک مہینہ خاموش کیوں رہے، حضور علیہ السلام نے فوری کیوں نہ بتا دیا، تو وحی کے بعد کیوں ذکر کیا، لہذا حضور کو علم نہیں ہے۔ آئیے، سب سے پہلی بات کہ یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ پر اعتراض تھا۔ حضور اس لیے خاموش تھے کہ اگر میں نے اظہار کیا تو منافقین کہیں گے کہ اپنے گھر کی بات تھی، خود ہی برات کا اعلان کر دیا۔ حضور خاموش تھے کہ اس کا اعلان رب ذوالجلال آسمانوں سے نازل فرمائے گا، اور قیامت تک برات عائشہ کا اعلان بھی ہوتا رہے گا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت کا اظہار اور پرچم بھی لہراتا رہے گا۔ دوسرا، انبیاء پر اعتراضات ہوئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوا تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دلوائی گئی۔ یوسف علیہ السلام پر اعتراض ہوا تو وہ شاہد من اہلیہا، تو ان میں سے ایک بچے نے آپ کی برات کی گواہی دی۔ لیکن جب کافروں نے حضور پر اعتراض کیا تو حضور جواب نہیں عطا فرماتے تھے، بلکہ رب ذوالجلال اعلان فرماتا تھا۔ کافروں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں حکمت والے قرآن کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پر اعتراض کیا تو اللہ نے جواب دیا۔ اسی طرح حضور کی پیاری زوجہ ام المؤمنین پر اعتراض بھی حضور پر اعتراض تھا، حضور اس لیے خاموش رہے کہ اس کا جواب بھی رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے سورہ نور میں 2 رکوع اس میں نازل کیے اور فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اے محبوب، جو ان منافقوں نے یہ گرد و غبار اڑائی ہے، آپ کی پیاری زوجہ صدیق اکبر کی لخت جگر پر اعتراض کیا ہے، فرمایا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اس سے پاک اور صاف ہیں۔ رب ذوالجلال نے گواہی دے دی۔ آئیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے نزول وحی سے پہلے اپنے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میری بیوی میں سوائے خیر کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے منبر پر برات عائشہ کا قسم اٹھا کر وحی سے پہلے اعلان کر دیا۔ پتہ چلا میرے آقا کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی طہارت و عفت کا علم تھا۔ حضور علیہ السلام اس لیے خاموش رہے کہ رب ذوالجلال آسمانوں سے برات عائشہ کا اعلان فرمائے گا، یہ حکمت تھی۔ آئیے دوسرا اعتراض کہ ایک علاقے کے کچھ لوگ آئے کہ آپ ہمارے لیے مبلغ بھیجیں جو ہمیں تبلیغ کریں،
ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے ان کے لیے اپنے 70 قرہ صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ انہوں نے بیر معونہ کے مقام پر جا کر ان 70 قرہ کو شہید کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر نبی کو علم ہوتا کہ انہوں نے میرے صحابہ کو جا کر شہید کر دینا ہے تو پھر حضور ان 70 قاری صحابہ کو ان کے ساتھ کیوں بھیجتے؟ پتا چلا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس اعتراض کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو رب ذوالجلال نے قوموں کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا۔ قرآن فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوموں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری اور دیگر تفاسیر کی کتب اٹھائیں، ایک ایک دن میں 70 نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کیا۔ تو انبیاء کو تبلیغ کے لیے بھیجنے والا رب ذوالجلال ہے۔ اگر کوئی اللہ کا منکر یہ کہتے کہ اگر اللہ کو پتا ہوتا کہ قوموں نے ان کو شہید کر دینا ہے تو اللہ انہیں بھیجتا ہی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، پھر بھی اللہ نے نبیوں کو بھیجا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ اسی طرح میرے نبی کو بھی قرہ کی شہادت کا علم تھا، لیکن میرے نبی نے پھر بھی بھیجا کہ اتمام حجت ہو جائے اور میرے صحابہ کو شہادت کا رتبہ مل جائے۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ لوگ کون تھے، یہ بیر معونہ مقام کون سا تھا؟ یہ نجد کا علاقہ تھا، وہاں جا کر شہید کیا۔ پتا چلا یہ نجدی نبی پاک کے علم غیب کے اس وقت بھی منکر تھے، آج بھی منکر ہیں، اور صحابہ کو شہید کرنے والے یہ نجدی بے ایمان ہیں۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے غلاموں کی موت کا اور شہادت کا علم ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی کی احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر شہادت کی خبر دی، اے پہاڑ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت عمار بن یاسر کی شہادت کی خبر مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت دی، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا تیرا آخری دنیا میں جو تجھے خوراک دی جائے گی وہ دودھ اور پانی ملا ہوا پیالہ ہوگا جس میں تجھے دودھ دیا جائے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، آپ 36 ہجری میں جنگ صفین میں شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کی خبر حضور نے تعمیر مسجد نبوی کے وقت ہی عطا فرما دی تھی۔ ایک صحابیہ سیدہ ام ورقہ، ان کی شہادت کی خبر حضور نے جنگ بدر سے روانگی کے وقت عطا فرمائی تھی۔ فرمایا تجھے اللہ گھر میں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد اور امام بہقی نے دلائل النبوت بہقی میں روایت نقل کی ہے۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کو صحابہ کرام کی اپنے غلاموں کی موت اور شہادت کا علم ہے۔ اسی طرح حضور کو قاری صحابہ کی شہادت کا بھی علم تھا، حکمت کے تحت نہیں بتایا۔ تو واقعہ افک ہو اما جی عائشہ صدیقہ کی طہارت کا واقعہ یا قاری قرہ صحابہ کی شہادت کا واقعہ ہو، اس سے علم غیب کا انکار کرنا اور نفی ثابت کرنا یہ ان کی صرف خام خیالی اور کذب بیانی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔